فنڈامنٹل انالیسس کے 5ویں ویڈیو میں تمام دوستوں کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں بات نہیں کریں گے، بہت ہی مختصر بات کریں گے، صرف چند چیزوں کا اشارہ آپ کو سمجھانا ہے جن کو آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اب تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ فنڈامنٹل انالیسس کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں، کیسے اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، پیسے کو جو ہم نے کدھر کیسے کیسے بانٹنا ہے، یہ ساری تفصیل ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ فنڈامنٹل انالیسس کے اوزار کیا ہیں، فنڈامنٹل انالیسس کے ٹولز کیا ہیں۔ دیکھو، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اس کے کچھ اوزار ہوتے ہیں۔ کسی کو کھانا پکانا ہے تو اس کے لیے اوزار ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، چمچہ ہوگا اور مختلف جو کچن میں استعمال ہونے والے جو ہے ٹولز ہوں گے۔ اگر کوئی تعمیر کرنے والا مستری ہے تو اس کے اپنے ایک الگ اوزار ہوتے ہیں، گاڑی بنانے والا مستری ہے تو اس کے اپنے الگ اوزار ہوتے ہیں۔ تو الغرض جو ہے ہر بندہ جو انالیسس کرتا ہے اس کے اپنے ایک اوزار ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر ہم کو پرانی گاڑی خریدنی ہو تو ہم اس کا انسپیکشن کراتے ہیں، تو انسپیکشن بندہ خالی ایسی آنکھوں سے دیکھ کے تو نہیں کرے گا، بلکہ بہت سارے اوزار استعمال کرے گا۔ تو ایسے ہی ہم جو ہے فنڈامنٹل انالیسس کے اندر گویا کہ ہماری جو کارکردگی ہے، ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ایک مستری کی طرح ہے، ایک ٹیکنیشین کی طرح ہے۔ ہم ایک ٹیکنیشین کی طرح سے جو ہے کمپنی کو چیک کرتے ہیں۔ جس طرح سے ایک کار میکینک وہ جو ٹیکنیشین ہوتا ہے، کار میکینک ہوتا ہے، وہ کار کو چیک کرتا ہے، ایسے ہی ہم کچھ ٹولز استعمال کر کے، کچھ اوزار استعمال کر کے ہم فنڈامنٹل انالیسس جب کرتے ہیں تو کمپنی کو ہم یہ چیک کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں بہت سارے یہ اوزار ہیں جو فنڈامنٹل انالیسس میں ہم کو استعمال کرنے پڑتے ہیں، جن کے استعمال کرنے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب کمپنی جو ہے کیسی کنڈیشن کی ہے۔ جیسے کچھ ٹولز، کچھ اوزار استعمال کر کے ایک کار میکینک کو کار کی ہیلتھ کے بارے میں، کار کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے فنڈامنٹل انالیسس کے لیے کون کون سے اوزار کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو فنڈامنٹل انالیسس میں عمومی طور پر جنرلی ہم کو 4 اوزار ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ہے اینول رپورٹ۔ اینول رپورٹ جو ہے یہ ہم کو پڑھنی پڑتی ہے۔ اینول رپورٹ میں کیا لکھا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب اینول رپورٹ کہتے کس کو ہیں، وہ ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد جب آگے جب چلیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ جو ہے اینول رپورٹ کی ڈیٹیل ہم کو پتہ چل جائے گی۔ تو اینول رپورٹ کی ساری چیزیں ہم آگے چل کے سیکھیں گے۔ تو اسی طرح سے ہم دوسری چیز ہے ڈاٹا، کہ اب کمپنی کے متعلق جو معلومات ہے، جو انڈسٹری کے متعلق، جیسے مان لیجیے ہماری کوئی کمپنی ہے، اسٹاک ہے فارما کا۔ اب فارما کے اندر تو بہت ساری کمپنی ہے، تو ہم فارما انڈسٹری کے پورے جو ہے ڈیٹیلز کی تھوڑی سی معلومات ہم حاصل کریں گے۔ تو پہلے نمبر پہ جو اینول رپورٹ ہے، اس اینول رپورٹ کو ہم کو پڑھنا آنا چاہیے، ورنہ ہم کو کہ وہ بہت لمبی رپورٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ اس میں کیا کام کی چیزیں ہیں، کتنی چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کتنی چیزیں ہمارے لیے ہے وہ اہم ہیں۔ تو وہ اینول رپورٹ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کمپنی کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو پہلا اوزار ہمارا اینول رپورٹ پڑھنا سیکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس انڈسٹری کا وہ اسٹاک ہے، فارما کا ہے، آٹو کا ہے، یا جو ہے کسی بھی جو ہے اس کا وہ اٹھا کر دیکھ لیں ہم، تو ہر انڈسٹری کے بہت سارے اسٹاکس ہوتے ہیں، تو اس انڈسٹری کے بارے میں ہلکی سی معلومات ہم کو پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا جو اوزار ہے وہ ہے ہمارا نیوز، یعنی کمپنی کے متعلق گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رول تو نہیں آیا، کوئی نئی خبر تو نہیں آئی، پتہ چلا کمپنی جو پروڈکٹ بنا رہی ہے اس کو گورنمنٹ بند کرنے والی ہو تو کمپنی کہاں سے گروتھ کرے گی۔ یا پھر کوئی کمپنی ایسی ہے، معمولی سی کمپنی ہے، چھوٹی کمپنی ہے، لیکن وہ جو پروڈکٹ بنا رہی ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے راستے کھلیں گے آگے چل کے، وہ کمپنی بڑے پیمانے پر کام کرے گی۔ یا گورنمنٹ جو ہے اس طرح کے ان پروڈکٹ کو سبسڈی دینے والی ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو سولر پینل بناتی ہیں، سولر انرجی کی جو کمپنیاں ہیں، اب گورنمنٹ نے پلان بنایا ہے کہ بھئی جو سولر لگوائے گا اس میں ہم سبسڈی دیں گے، پبلک کو جو فیسلٹی دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی ملے گی تو کمپنیاں ترقی کریں گی۔ تو اس طرح کی نیوز پہ ہم کو نظر رکھنی پڑتی ہے۔ چوتھا اوزار جو ہوتا ہے وہ ہم کو خود سے بنانا پڑتا ہے،
یہ تینوں ہم کو بنانے مل جائیں گے. اینول رپورٹ بھی بنائی مل جائے گی, ڈاٹا بھی ہم کو مل جائے گا آن لائن, نیوز بھی ہم کو ساری مل جائیں گی, ان کو ہمیں بنانا نہیں پڑے گا. چوتھا کیا ہے کہ ہم ایم ایس ایکسل کے اندر یعنی ہم اپنا خود کا ایک اپنا چارٹ بنائیں گے. اس میں ہم خود اپنے جو ہے ہاتھوں سے اپنی یادداشت کے لیے اپنے آسان الفاظ میں کمپنی کی ڈیٹیل لکھیں گے. ہم اس میں خود کا کیلکولیشن لکھیں گے. مانیے 2026 میں یہ کمپنی کا اسٹاک جو ہے وہ اتنے پرائس میں ہے اور اس نے اتنا نفع کما رہی ہے, کمپنی اتنا نقصان میں ہے, کمپنی کے جو ہے ترقی کا ریشو یہ ہے, گروتھ ریشو یہ ہے. تو ہم اپنا خود کا اپنے ایک چارٹ بنائیں گے, اور اس چارٹ میں کیا کیا چیزیں رکھنی ہے, کیا کیا کون کون سے کالم رکھنے ہیں, وہ آگے چل کے آپ سیکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تو ہم آپ کو پورا ایک چارٹ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے. لیکن یہ چیزیں بعد میں آئیں گی جب ہم ایڈوانس لیول میں جائیں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم جو ہے جب اسی اپنے بنائے ہوئے چارٹ کو 2 3 4 سال کے بعد ہم خود دیکھیں گے تو وہ اس میں ساری ڈیٹیل وہ کسی اور کی جو ہے ٹائپ کی نہیں ہوگی, بلکہ ہماری خود کی اپنی لکھی ہوئی ہوگی ہمارے اپنے آسان الفاظ میں. تو اس سے ہم کو جو ہے بعد میں 4 5 سال کے بعد میں پھر کمپنی کا دوبارہ انالیسس کرنا آسان ہو جائے گا. ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا ہم نے کتنا نفع کمایا ہے, کمپنی کس کنڈیشن پہ تھی, آج کمپنی کس کنڈیشن پہ. تو یہ موٹے موٹے جو ہے یہ 4 اوزار ہیں جس کو ہم فنڈامنٹل انالیسس کے اندر استعمال کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل انالیسس کا سیکشن کیا ہے, یعنی اس میں کون کون سے حصے ہیں, کون کون سی جو مختلف سیکشن ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں فنڈامنٹل انالیسس کے اندر. تو یہاں پہ میں صرف چند نام بتا دے رہا ہوں, باقی جب ہم دوسرے لیول میں جائیں گے تو دوسرے لیولز کے اندر ایک ایک کو ہم بڑی تفصیل میں سیکھیں گے. تو اس لیے جو ہے زیادہ آپ کنفیوز نہ ہوں, صرف یہ چند چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرح کی چیزیں ہم کو آگے تفصیل میں پڑھنی ہے, اور یہ بھی پڑھنی ہے ان کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, کیسے اس کو جو ہے کیلکولیٹ کرتے ہیں. پہلا ہے کہ بزنس گروتھ ہے, تو کمپنی کی جو ہے ہم جو کاروباری ترقی ہے, بزنس گروتھ ہے, اس کو ہم کو دیکھنا ہے. وہ کیسے دیکھنا ہے وہ آپ آگے سیکھیں گے. کمپنی کا جو ہے نیٹ پروفٹ ہے اس کو کیسے نکالتے ہیں یہ ہم آپ کو آگے تفصیل میں سمجھائیں گے. ای بی ٹی ہے, ارننگ بفور ٹیکس, تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے ہم آگے تفصیل میں سکھائیں گے. یہ سب ایک ایک ٹاپک کے لیے ہمیں بڑی تفصیل سے دوسری ویڈیوز ہم ریکارڈ کریں گے. شیئر ہولڈرز کی ایکویٹی کیا ہے, اسٹاک کی بک ویلیو کیا ہے, مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیا ہے. تو اس طرح کی یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں تفصیل میں پڑھنا ہے, سیکھنا ہے. ان کو ہر اس انداز میں سیکھنا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے, کیسے اس کا حساب لگاتے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہے, ہمیں اس کے نہ سیکھنے سے کیا فائدہ ہے, نہ سیکھنے سے کیا نقصان ہے. تو یہ سارے ٹاپکس ہمارے سامنے آئیں گے تفصیل کے ساتھ میں. تو ساتھیوں بنے رہیے ہمارے ساتھ میں. یہ بگنر لیول کا 5واں ویڈیو ہے, یعنی بالکل یہ اسٹارٹنگ والے جو ہے یہ 5 ویڈیو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں. تو اس میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے ان کو دوبارہ دیکھ لیجئے, تاکہ اب آگے جو چیپٹر ہم لینے والے ہیں وہ آگے کی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں, کیونکہ اب آگے کے جو ویڈیوز آئیں گے وہ تھوڑے سے ان سے اوپر لیول کے ہوں گے. تو جن ساتھیوں نے یہ 5 ویڈیوز نہیں دیکھے ہوں گے بگنر لیول کے, تو بگنر لیول کا اگلا حصہ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا. اس لیے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ سارے ویڈیوز ترتیب سے دیکھ لیں, تاکہ جو بگنر لیول کا دوسرا پارٹ جو ہے, دوسرا اپر لیول آنے والا ہے, اس میں ہم فنڈامنٹل انالیسس کا اگلا ٹاپک لیں گے.